اللہ، وضو کرنا پڑتا. تیمم کر لیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی نیر بھائی ہمارے کیا نام، جنید بھائی، ننھے خاری کے والد فیصل فیصل بھائی. فیصل بھائی ذرا تھوڑا ریمائنڈر کریے، 2 دن 3 دن سے نہیں آ رہے انہوں. جی 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 شاید کچھ مصروفیت ہو تو ذرا فیصل بھائی کو تھوڑا ریمائنڈ کر لیے تھا. اظہر بھائی کی وہ کلاس چلتی شاید نہیں، گھر میں ٹیوشن کی بچوں کی، وہ ختم کر کے آنا رہتا. شارخ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ خیریت، اللہ کرم. آپ سنائیے. جی اللہ کا احسان، سب ٹھیک. آپ جو ہے ذرا اڑیسہ کے جو لوگ جوائن ہوتے تھے، کچھ لوگوں کے سے واقف ہیں آپ جو لوگ جوائن ہوتے تھے؟ ایک تو صفدر ہاشمی صاحب ہے، ایک صابر ہے. صفدر ہاشمی صاحب تو اہم آدمی تھے، ان سے میری بات ہو رہی. وہ جو ہے کچھ وہ ہے ان کا، یہ فرسٹ سے پہلے جو ہے ان کو کچھ پروجیکٹ ہینڈ اوور کرنا ہے، تو جس میں بہت بیزی ہیں. رات گھر پہنچتے 11 بج رہے بتا رہے تھے، تو اس لیے نہیں اٹینڈ کر سک رہا ہوں بلکہ. لیکن آپ اگر کچھ لوگوں کو جانتے ہیں تو تھوڑا ریمائنڈر کال کریے، کوئی بات نہیں، 1-2 منٹ دیر ہوا اچھی بات. لیکن کال کریے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسے ارشاد کو کر سکتے ہیں تو ارشاد کو کریے، یا ادریس صاحب، کوئی بھی بہرحال جن سے آپ واقف ہیں جو لوگ اس طرح، چونکہ بہت اہم کتاب ہے یہ تحریک اور کارکن. جی السلام علیکم مبشر بھائی، خیریت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. اور آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، سب ٹھیک. کافی دنوں سے آپ کچھ مصروفیت رہی جی ہے؟ تھوڑا سا مصروف چل رہا تھا یہ ٹائم پہ، تھوڑا سا مصروف رہ رہا تھا یہ ٹائم پہ میں. جی لیکن بہت مس کرا. رودات پوری کمپلیٹ ہو گئی بلکہ معلوم ہوا. ہاں 5 جلدیں تھی بہرحال، بہت امپورٹنٹ تھی. خیر ویسے ریکارڈنگز ہیں ہمارے پاس. میں انشاءاللہ ہمارے نیر بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں بعد میں پوروں کو ایک جگہ کر کے وہ سیکوینس میں ایک کے بعد ایک 1 2 3 4 کر کے جو ہے ڈالے، تو کم سے کم جی سن تو لے سکتے ہیں سہولت سے انشاءاللہ. جی ہاں جی، کم سے اور کم یہ ہمارے شیخ رودات کی تو. صاحب، ہمارے شیخ صاحب بھی بہت دن ہو گیا، شیخ سلیمان صاحب بھی جو ہے جی جی شاید کیا ہاں مصروفیت سے نہیں ہوئی. ایک کام کریے نا، ذرا کال کر لیجیے شیخ صاحب کو. ہاں ابھی کال کر لیتا ہوں میں بھی. ہاں ابھی کال کر کال لیتا ہوں. شیخ ٹھیک ہے، سلیمان بن داؤد. السلام علیکم. چل جی میں ابھی کال کر لیتا ہوں. ٹھیک. چلیے بسم اللہ شروع کر لیتے. شروع کروں میں؟ جی بات شروع کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون. صدق اللہ. اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازیں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو بات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملکیت میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے و قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں پر اپنے عہدوں پیمان کا قیاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاک اللہ خیرا وجزا. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له من الذل وکبر تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. تمام تعریفیں حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا ہی بنایا ہے اور نہ ہی اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہی کوئی زمین اور آسمان میں اسے عاجز کرنے والا ہے. ہم اسی کی بڑائی بیان کرتے ہیں، کمال درجے کی بڑائی، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں. قابل احترام عزیز شرکاء اسٹڈی سرکل، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اپنے 165ویں دن 165th ڈے، آج 28 دسمبر 2021 کو ہم اپنا 165واں دن اسٹڈی سرکل کا جاری رکھے ہوئے. اللہ اس میں نہ صرف پڑھنے سمجھنے بلکہ اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا ہم سب کے اندر ذوق شوق جذبہ اور کیفیت پیدا کر دے. میں بھائی شاہد صاحب نہیں آئے ہیں ابھی، چلیے نیر بھائی شروع کر لیجئے. مناج بھائی آپ کو جو ہے ہم نے اس میں وہ پی ڈی ایف ڈالا ہے، دیکھیے اگر آپ پی ڈی ایف دیکھ سکتے ہیں اور فری ہیں تو کھول لیجئے پی ڈی ایف تاکہ پڑھا جا سکتا ہے. مناج غوری صاحب اگر آپ وہاں ہیں، چلیے بسم اللہ. قوم پرستی اور اس کی تباہ کاریاں. اب دوسرے اصول کو لیجئے. قوم پرستی کی جو تشریح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، وہ اگر آپ کے ذہن میں تازہ ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی لعنت ہے جو اس دور میں انسانیت پر مسلط ہوئی ہے. ہمارا اعتراض قومیت نیشنالٹی پر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک فطری حقیقت ہے. ہم قومی خیر خواہی کے بھی مخالف نہیں ہیں. ہم قومی خیر خواہی کے بھی مخالف نہیں ہیں، بشرطیہ کہ اس کے اندر دوسری قوموں کی بدخواہی شامل نہ ہو. ہمیں محبت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بشرطیہ کہ وہ قومی تعصب اور اپنی قوم کی بے جا پاسداری اور دوسروں سے نفرت کی حد تک نہ جا پہنچے. ہم قومی آزادی کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ اپنے معاملات کو خود انجام دینا اور اپنے گھر کا آپ انتظام کرنا ہر قوم کا حق ہے، اور ایک قوم پر دوسری قوم کی حکومت درست نہیں ہے. دراصل جو چیز ہمارے نزدیک قابل اعتراض بلکہ قابل نفرت ہے، قوم پرستی نیشنلزم ہے.
اس قوم پرستی کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ قومی خود پرستی کا دوسرا نام ہے۔ اگر ایک سوسائٹی کے اندر اس شخص کا وجود ایک لعنت ہے جو اپنے نفس اور اپنی غرض کا بندہ ہو اور اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو، اگر ایک بستی کے اندر وہ خاندان ایک لعنت ہے جس کے افراد اپنے خاندانی مفاد کے اندھے پرستار ہوں اور جائز و ناجائز تمام ذرائع سے بس اپنا بھلا کرنے پر تلے ہوئے ہوں، اگر ایک ملک کے اندر وہ طبقہ ایک لعنت ہے جو اپنی طبقاتی خود غرضی میں اندھا ہو رہا ہو اور دوسروں کے بھلے برے کی پرواہ کے بغیر صرف اپنے فائدے کے پیچھے پڑ جائے، مثلاً بلیک مارکیٹنگ کرنے والے، تو آخر انسانیت کے وسیع دائرے میں وہ خود غرض قوم ایک لعنت کیوں نہیں ہے جو اپنے قومی مفاد کو اپنا خدا بنا لے اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے اس کی پوجا کرنے لگے؟ آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ تمام خود غرضیوں اور نفسانیتوں کی طرح یہ قومی خود غرضی اور نفسانیت بھی یقیناً ایک لعنت ہے۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس تہذیب جدید نے تمام قوموں کو اسی لعنت میں مبتلا کر دیا ہے اور اس کی بدولت ساری دنیا ایسی قومی اکھاڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے جن میں سے ہر اکھاڑے کی دوسرے اکھاڑے سے الگ ڈانٹ ہے، اور دو عالمگیر دنگل ہو چکنے کے بعد ابھی پسینہ بھی خشک نہیں ہوا ہے کہ تیسرے دنگل کے لیے ڈنٹر خم تازہ کیے جا رہے ہیں۔ مغربی جمہوریت کا فساد۔ تیسرا اصول پہلے دونوں اصولوں کے ساتھ مل کر اس کی بلا کی تکمیل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، موجودہ تہذیب میں جمہوریت کے معنی ہے جمہور کی حاکمیت، یعنی ایک علاقے کے لوگوں کی مجموعی خواہش کا اپنے علاقے میں مختار مطلق ہونا اور ان کا قانون کے تابع نہ ہونا بلکہ قانون کا ان کی خواہش کے تابع ہونا، اور حکومت کی غرض صرف یہ ہونا کہ اس کا نظم اور اس کی طاقت لوگوں کی اجتماعی خواہشات کو پورا کرنے کے کام آئے۔ اب غور کیجئے کہ پہلے تو لادینی نے ان لوگوں کو خدا کے خوف اور اخلاق کے مستقل اصولوں کی گرفت سے آزاد کر کے بے لگام اور غیر ذمہ دار اور بندہ نفس بنا دیا۔ پھر قوم پرستی نے ان کو شدید قسم کی قومی خود غرضی اور اندھی عصبیت اور قومی غرور کے نشے سے بدمست کر دیا، اور اب یہ جمہوریت ابھی بے لگام بدمست بندگان نفس کی خواہشات کو قانون سازی کے مکمل اختیارات دیتی ہے، اور حکومت کا واحد مقصد یہ قرار دیتی ہے کہ اس کی طاقت ہر اس چیز کے حصول میں صرف ہو جس کی یہ لوگ اجتماعی طور پر خواہش کریں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی خود مختار صاحب حاکمیت قوم کا حال آخر ایک طاقتور بدماش سے کس بات میں مختلف ہوگا؟ جو کچھ ایک بدماش فرد خود مختار اور طاقتور ہو کر چھوٹے پیمانے پر کرے گا، وہی تو اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر اس طرح کی ایک قوم کرے گی۔ پھر جب دنیا میں صرف ایک ہی قوم ایسی نہ ہو بلکہ ساری متمدن قومیں اسی ڈھنگ پر بے دینی، قوم پرستی اور جمہوریت کے اصولوں پر منظم ہو، تو دنیا بھیڑیوں کا میدان جنگ نہ بنے گی تو اور کیا بنے گی؟ یہ وجوہ ہے جن کی بنا پر ہم ہر اس نظام اجتماعی کو فاسد سمجھتے ہیں جو ان تین اصولوں کی بنیاد ہے۔ ہماری دشمنی لادینی قومی جمہوری نظام سے ہے، خواہ اس کے قائم کرنے اور چلانے والے مغربی ہوں یا مشرقی غیر مسلم ہو یا نام نہاد مسلمان۔ جہاں جس ملک اور جس قوم پر بھی یہ بلا مسلط ہوگی، ہم بندگان خدا کو اسے ہوشیار کرنے کی فکر کریں گے، اسے دفع کرو۔ اب تین سالے اصول ہیں۔ ان تینوں اصولوں کے جواب میں ہم دوسرے تین اصول پیش کرتے ہیں، اور سب انسانوں کی ضمیر سے اپیل کرتے ہیں کہ انہیں جانچ کر پرکھ کر خود دیکھ لو کہ تمہارا اپنا بھلا اور ساری دنیا کا بھلا ان پاک اصولوں میں ہے یا ان خبیث اصولوں میں۔ لادینی کے مقابلے میں خدا کی بندگی و اطاعت، قوم پرستی کے مقابلے میں انسانیت، جمہور کی حاکمیت کے مقابلے میں خدا کی حاکمیت اور جمہور کی خلافت۔ پہلا، خدا پرستی کے معنی۔ پہلے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس خدا کو اپنا خاص تسلیم کریں جو ہمارا اور تمام کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ ہم اس سے آزاد اور بے نیاز بن کر نہیں بلکہ اس کے تابع، فرمان اور اس کی رہنمائی کے پیرو بن کر زندگی بسر کریں گے۔ ہم صرف اس کی پوجا ہی نہ کریں بلکہ اس کی اطاعت اور بندگی بھی کریں۔ ہم صرف فردن اپنی پرائیویٹ حیثیت ہی میں اس کے احکام اور ہدایات کے پاسبند نہ ہوں
بلکہ اپنی اجتماعی زندگی کے بھی ہر پہلو میں اسی کے پابند ہوں۔ ہماری معاشرت، ہمارا تمدن، ہماری معیشت، ہمارا نظام تعلیم و تربیت، ہمارے قوانین، ہماری عدالتیں، ہماری حکومت، ہماری صلح و جنگ اور ہمارے بین الاقوامی تعلقات سب کے سب ان اصولوں اور حدوں کے پابند ہو جو خدا نے مقرر کی ہیں۔ ہم اپنے دنیاوی معاملات کو طے کرنے میں بالکل آزاد نہ ہوں، بلکہ ہماری آزادی ان سرحدوں کے اندر محدود ہو جو خدا کے مقرر کیے ہوئے اصول اور حدود نے کھینچ دی ہیں۔ یہ اصول اور حدود ہر حال میں ہمارے اختیارات سے بالا تر ہیں۔ انسانیت کا مطلب، دوسرے اصول کا مطلب یہ ہے کہ خدا پرستی کی بنیاد پر جو نظام زندگی بنے، اس میں قوم، نسل، وطن، رنگ اور زبان کے فرق و امتیاز کی بنا پر کسی قسم کے تعصبات اور خرد غرضیاں راہ نہ پائیں۔ وہ ایک قومی نظام کے بجائے ایک اصولی نظام ہونا چاہیے جس کے دروازے ہر اس انسان کے لیے کھلے ہوئے ہوں جو اس کے بنیادی اصولوں کو مان لے، اور جو انسان بھی ان کو مان جائے وہ بغیر کسی امتیاز کے پورے مساویانہ حقوق کے ساتھ اس میں شریک ہو سکے۔ اس نظام میں شہریت، سٹیزن شپ کی بنیاد پیدائش اور نسل و وطن پر نہ رکھی جائے بلکہ صرف اصول پر رکھی جائے۔ رہے وہ لوگ جو ان اصولوں پر مطمئن نہ ہوں یا کسی وجہ سے ان کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو ان کو مٹانے اور دبانے اور ہضم کرنے کی کوشش نہ ہو، بلکہ وہ متعین حقوق کے ساتھ اس نظام کی حفاظت، پروٹیکشن میں رہیں، اور ان کے لیے ہر وقت یہ موقع کھلا رہے کہ جب بھی ان اصولوں کی صحت و درستی پر ان کا اطمینان ہو جائے وہ برابر کے حقوق کے ساتھ اپنی آزادانہ مرضی سے اس نظام کے شہری بن سکیں۔ یہ چیز جس کو ہم اصول انسانیت سے تعبیر کر رہے ہیں قومیت کی نفی نہیں کرتی بلکہ اسے اس کی صحیح فطری حد میں رکھتی ہے۔ اس میں قومی محبت کے لیے جگہ ہے مگر قومی تعصب کے لیے جگہ نہیں ہے۔ قومی خیر خواہی جائز ہے مگر قومی خود غرضی حرام ہے۔ قومی آزادی مسلم ہے اور ایک قوم پر دوسری قوم کے خود غرضانہ تسلط سے بھی سخت انکار ہے، مگر ایسی قومی آزادی ہرگز تسلیم نہیں ہے جو انسانیت کو ناقابل عبور سرحدوں میں تقسیم کر دے۔ اصول انسانیت کا مطالبہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر قوم اپنے گھر کا انتظام آپ کرے اور کوئی قوم من حیث القوم دوسری قوم کی تابع نہ ہو، لیکن تمام وہ قومیں جو تہذیب انسانی کے بنیادی اصولوں میں متفق ہو جائیں، ان کے درمیان انسانی فلاح و ترقی کے کاموں میں پورا تعاون ہو، مسابقت، کمپٹیشن کے بجائے معاونت ہو، باہم امتیاز اور تعصبات اور تفریقے نہ ہو بلکہ تہذیب و تمدن اور اسباب زندگی کا آزادانہ لین دین ہو، اور اس مہذب نظام زندگی کے تحت زندگی بسر کرنے والے دنیا کا ہر انسان اس پوری دنیا کا شہری ہو، نہ کہ ایک ملک قوم کا، حتیٰ کہ وہ کہہ سکے ہر ملک ملک ماست کے ملک کے خدائے ماست۔ موجودہ حالت کو ہم ایک قابل نفرت حالت سمجھتے ہیں جس میں ایک انسان نہ تو خود ہی اپنی قوم اور ملک کے سوا کسی دوسری قوم اور ملک کا وفادار ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی قوم اپنے افراد کے سوا دوسری کسی قوم کے افراد پر اعتماد کر سکتی ہے۔ آدمی اپنے ملک کے حدود سے باہر نکلتے ہی یہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کی زمین میں ہر جگہ اس کے لیے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔ ہر جگہ وہ چوروں اچکوں کی طرح شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ پوچھ گچھ ہے، تلاشیاں ہیں، زبان و قلم اور نقل و حرکت پر پابندیاں ہیں، اور کہیں اس کے لیے نہ آزادی ہے نہ حقوق۔ ہم اس کے مقابلے میں ایسا عالمگیر نظام چاہتے ہیں جس میں اصولوں کی وحدت کو بنیاد بنا کر قوموں کے درمیان وفاق قائم ہو، اور اس وفاق میں بالکل مساویانہ اور مشترک شہریت، کامن سٹیزن شپ اور بے روک ٹوک آم و درفت کا طریقہ رائج ہو۔ ہماری آنکھیں پھر ایک دفعہ یہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں کہ آج کا کوئی ابن بطوطہ اٹلانٹک کے ساحل سے بحر الکاہل کے جزائر تک اس طرح جائے کہ کہیں بھی وہ غیر ایلین نہ ہو، اور ہر جگہ اس کے لیے جج، مجسٹریٹ، وزیر یا سفیر بن جانے کا موقع ہو۔ آگے بڑھوں، میں سمجھتا ہوں کلیئر ہے کانسیپٹ۔ بات بہت واضح ہے، بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے، اس میں کوئی زیادہ دو نقطے آپ نے پڑھ دیے ہیں۔ لادینی کے مقابلے میں خدا کی بندگی،
قوم پرستی کے مقابلے میں انسانیت. تو یہاں مولانا نے لادینیت، خدا پرستی کیا ہے وہ بتا دیا، اور انسانیت کا مطلب کیا ہے یہ واضح کر دیا. یہ ابن بطوطہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا وہ گزرا ہے تاریخ میں شخص جو ایک ملک سے نکلا اور دوسرے ملک تیسرے ملک جاتا گیا، جہاں جہاں جاتا گیا سفر کے ساتھ قابلیت کی وجہ سے مختلف مقامات پہ اس کی بڑی پذیرائی ہوئی، اور اس نے اپنے اس سفر نامے کو قلم بند کیا ہے. تو اس طرح آپ امیجن کیجئے کہ آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو امریکن سینیٹ ہے اس سینیٹ میں بے شمار لوگ جو ہے اسسٹنٹ سیکریٹریز اور اوپر ٹاپ کے لیول پہ بھی چند ایک سینیٹرز بھی آ گئے ہیں انڈین اوریجن کے. تو جب آپ یہاں سے جا کے وہاں کی حکومت میں حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی اصولوں کی بنیاد پر، اچھائیوں کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، تو کیوں نہ دوسرے لوگ یہاں آئیں. تو یہ اصل میں قوم پرستی اور وطن پرستی کے خلاف کی بات ہے. اب یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اسی وقت بہت واضح سمجھ میں آئے گی جب ہم اس کو تھوڑا گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو پازیٹیولی آپ ایکسپلین کریں تو واضح ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے نیگیٹو اسپیکٹ کو دیکھنے سے اس کی قباحت اور گندگی سمجھ میں آتی ہے. ابھی میرے اور آپ کے ملک میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وطن عزیز میں ہم حرکت ہے، یہ سب نیشنلزم کا ایک چہرہ ہے. آپ امیجن کیجئے اس میں سوائے اس بڑی میجورٹی کے قوم کے باقی کے ساری جتنی اور قومیں یہاں رہتی ہیں وہ سب غیر محفوظ ہیں، بلکہ وہ اپنی جان کے لالے اور پتہ نہیں جان کی جو ہے دہائیاں مانگ رہی ہیں کہ خدا را ہماری جانیں بخش دی جائیں اس ملک میں، اگرچہ کہ وہ 25 کروڑ کی بڑی آبادی کی حیثیت میں. یہ اس کا ایک شاخسانہ ہے، مطلب اٹ از جسٹ اے گلمپس، ایک جھلک ہے جو دیکھ رہے ہیں. کہیں دھرم سنسد کے نام پر لوگ جمع ہو کے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ انسانیت کہاں ہے؟ وہ جس خواب کو لے کر مولانا مودودی اٹھے تھے، پھر کوئی ایسا زمین کا نظام ہو کہ ابن بطوطہ ایک ملک سے دوسرا ملک چلا جاتا جائے، اور اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت اور اس کی صالحیت کی وجہ سے جو ہے لوگ اس کو اپنے ملک میں جو ہے اہم عہدوں پہ فائز کرتے جائیں. یہ تو بہرحال یہ صحیح اور کوشش ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اب نتیجے کیسے ہوں گے کیا ہوں گے تو اللہ بہتر جانے. چلیے یہاں سے شاہد بھائی آپ پڑھیے. جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناج غوری صاحب مل گیا آپ کو PDF؟ اظہر بھائی آ جائیں گے تو وہ پڑھیں گے، ورنہ حنیف بھائی آپ کے پاس کتاب ہے؟ ہاں جی ہاں ہے کتاب ہے. آپ کھول لیجئے، بس بہرحال ہم جو ہے آپ کو بھی اس کے بعد شاہد بھائی پہلے پڑھ لیں. جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلافت تیسرے اصول کو لیجئے. جمہوری حاکمیت کے بجائے جمہوری خلافت کے قائل ہیں. شخصی بادشاہی، امیروں کے اقتدار اور طبقوں کی اجارہ داری کے ہم بھی اتنے ہی مخالف ہیں جتنا موجودہ زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا جمہوریت پرست ہو سکتا ہے. اجتماعی زندگی میں تمام لوگوں کے یکساں حقوق، مساویانہ حیثیت اور کھلے موقع پر ہمیں بھی اتنا ہی اصرار ہے جتنا مغربی جمہوریت کے کسی بڑے سے بڑے حامی کو ہو سکتا ہے. ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حکومت کا انتظامی اور حکمران کا انتخاب تمام باشندوں کی آزادانہ مرضی اور رائے سے ہونا چاہیے. ہم بھی اس نظام زندگی کے سخت مخالف ہیں جس میں لوگوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی، اجتماع کی آزادی اور صحیح عمل کی آزادی نہ ہو، یا جس میں پیدائش اور نسل اور طبقات کی بنا پر بعض لوگوں کے لیے مخصوص حقوق اور بعض دوسرے لوگوں کے لیے مخصوص رکاوٹیں ہوں. یہ امور جو جمہوریت کا اصل جوہر ہے، ان میں ہماری جمہوریت اور مغربی جمہوریت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اہل مغرب نے ہمیں سکھائی ہو. ہم اس جمہوریت کو اس وقت سے جانتے ہیں اور دنیا کو اس کا بہترین عملی نمونہ دکھا چکے ہیں، جبکہ مغربی جمہوریت پرستوں کی پیدائش بھی ابھی سینکڑوں برس کی دیر تھی. دراصل ہمیں اس نوخیز جمہوریت سے جس چیز میں اختلاف اور نہایت سخت اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جمہور کے مطلق اللعن بادشاہی کا اصول پیش کرتی ہے
اور ہم اس کو حقیقت کے اعتبار سے غلط اور نتائج کے اعتبار سے تباہ کن سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہی صرف اس کا حق ہے جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو ان کی پرورش اور بالادگی کا سامان کر رہا ہے، جس کے سہارے پر ان کی اور ساری دنیا کی ہستی قائم ہے، اور جس کے زبردست قانون کی گرفت میں کائنات کی ایک ایک چیز جکڑی ہوئی ہے۔ اس کے واقعی اور حقیقی بادشاہی کے اندر جس بادشاہی کا بھی دعویٰ کیا جائے گا، خواہ ایک شخص اور ایک خاندان کی بادشاہی ہو یا ایک قوم اور اس کے عوام کی، بہرحال وہ ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور اس غلط فہمی کی چوٹ کائنات کے اصل بادشاہ پر نہیں بلکہ اس احمق مدعی پر پڑے گی جس نے اپنی قدر خود نہ پہچانی۔ اس حقیقت کی موجودگی میں صحیح بھی یہی ہے، اور نتائج کے اعتبار سے انسان کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ خدا کو حاکم مان کر انسانی زندگی کا نظام حکومت خلافت و نیابت کے نظریے پر بنایا جائے، بخلاف بلا شبہ جمہوری ہونی چاہیے۔ جمہور کی رائے ہی سے حکومت کے امیر یا ناظم اعلیٰ کا انتخاب ہونا چاہیے، انہی کی رائے سے اہل شورا منتخب ہونے چاہیے، انہی کے مشورے سے حکومت کے سارے انتظامات چلنے چاہیے، ان کو تنقید و احتساب کا کھلا حق ہونا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ اس احساس و شعور کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ملک خدا کا ہے، ہم مالک نہیں بلکہ نائب ہیں، اور ہمیں اپنے ہر کام کا حساب اصل مالک کو دینا ہے، نیز وہ اخلاقی اصول اور وہ قانونی احکام اور حدود اپنی جگہ اٹل ہونے چاہیے جو خدا نے ہماری زندگی کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ کا اساسی نظریہ یہ ہونا چاہیے، جن امور میں ہمیں ہدایت دی ہے ان میں ہم قانون سازی نہیں کریں گے بلکہ اپنی ضروریات کے لیے خدا کی ہدایت سے تفصیلی قوانین اخذ کریں گے، اور جن امور میں خدا نے ہدایت نہیں دی ہے ان میں سے ہم یہ سمجھیں گے کہ خدا نے خود ہی ہم کو آزادی عمل بخشی ہے، اس لیے صرف انہی امور میں ہم باہمی مشورے سے قوانین بنائیں گے، مگر یہ قوانین لازماً اس مجموعے سانچے کے مزاج سے مطابقت رکھنے والے ہوں گے جو خدا کے اصول و ہدایت نے ہمارے لیے بنا دیا۔ پھر یہ ضروری ہے کہ اس پورے نظام تمدن و سیاست کی کارفرمائی اور اس کا انتظام ان لوگوں کے سپرد ہو جو خدا سے ڈرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے اور ہر کام میں اس کی رضا چاہنے والے ہوں، جن کی زندگی گواہ ہو کہ وہ خدا کے حضور اپنی پیشی اور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں، جن کی پبلک پرائیویٹ دونوں قسم کی زندگیوں سے یہ شہادت ملے کہ وہ بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں ہیں جو ہر کھیت میں چرتا اور ہر حد کو پھاندتا پھرتا ہو، بلکہ ایک الہی ضابطے کی رسی سے بندھے ہوئے ہوں اور ایک خدا پرستی کے کھونٹے سے مربوط ہیں، اور ان کی ساری چلت پھرت اس حد تک محدود ہے جہاں تک وہ رسی انہیں جانے دیتی ہے۔ حضرات، یہ تینوں اصول جن کی بہت ہی مختصر تشریح میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، موجودہ تہذیب کی قوم پرستانہ لادینی جمہوریت حاکمیت کے مقابلے میں ایک خدا پرستانہ انسانی جمہوری خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کا قیام ہمارا نصب العین ہے۔ یہ بات آپ بیک نظر معلوم ہیں کہ ان دونوں نظاموں کے درمیان کیا اختلاف ہے۔ اب یہ فیصلہ کون بہتر ہے اور کس میں آپ کی فلاح ہے، کس کے قیام کا آپ کو خواہش مند ہونا چاہیے اور کس کے قائم کرنے اور قائم رکھنے میں آپ کی قوت صرف ہونی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے 3 نکات۔ اگر ہم اپنی اس دعوت کو مختصر طور پر صاف اور سیدھے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو یہ 3 نکات پر مشتمل ہوگی۔
پہلا یہ کہ ہم بندگان خدا کو بالعموم جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو بالخصوص اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرنے یا اس کو ماننے کا دعویٰ یا اظہار کرے اس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے منافقت اور تناقض کو خارج کر دے، اور جب وہ مسلمان ہے یا بنا ہے تو مخلص مسلمان بنے اور اسلام کے رنگ میں رنگ کر ایک رنگ ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ زندگی کا نظام جو آج باطل پرستوں اور فساق و فجار کی رہنمائی اور قیادت و فرمانروائی میں چل رہا ہے، اور معاملات دنیا کے نظام زمانے کا جو خدا کے باغیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اس سے بدلا جائے اور وہ رہنمائی و امامت نظری اور عملی دونوں حیثیتوں سے مومنین اور صالحین کے ہاتھ میں منتقل ہوں۔ یہ نیچے کا انڈیکس پڑھ لوں کیا؟ پڑھی یہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ تقریر ہے، یہ وہ تقریر ہے جو مولانا سید ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی کے کل ہندی اجتماع کے موقع پر کی، جو 21 اپریل 1945 کو دارالسلام پٹھان کوٹ پنجاب میں منعقد ہوا۔ عنوان تھا اسلامی اور اس کا طریقہ کار۔ کہ جب یہ تقریر کی گئی تھی اس وقت ابھی پاکستان کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا۔ ایک غیر مسلم حکومت ملک پر مسلط تھی، مگر تقسیم ملک کے بعد جب پاکستان قائم ہوا اور پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی اب ریاست کی حیثیت تبدیل ہو گئی، اور جماعت اسلامی کے نزدیک اب اس ریاست کی خدمت اور حفاظت اور اس میں اسلامی قانون کو نفاذ دینی فریضہ قرار پایا، اور اس میں ملازمت کی وہ پابندیاں جو پہلے شرعی طور پر ختم ہو گئی، اور مکمل اسلامی قوانین کے نفاذ تک عبوری مرحلے میں اس کی عدالتوں میں مقدمات لے کر جانا اور مقدمات کی پیروی کرنے کے سلسلے میں وہ ممانعت باقی نہیں رہی جو قرارداد مقاصد سے پہلے تھی۔ مرتب جی حنیف بھائی یہاں سے آگے پڑھیے۔ ہزار بھائی تیار رہیے آپ۔ نیکسٹ بندگی رب کا حقیقی مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف دعوت دینے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ خدا کو خدا اور اپنے آپ کو خدا کا بندہ تو مان لیا جائے، مگر اس کے بعد اخلاقی و عملی اور اجتماعی زندگی ویسی کی ویسی ہی رہے جیسی خدا کو نہ ماننے اور اس کی بندگی کا اعتراف نہ کرنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی بندگی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خدا کو فوق الفطری طریقے پر خالق، رازق اور معبود تسلیم کر لیا جائے، مگر عملی زندگی کی فرما روائی و حکمرانی سے اس کو بے دخل کر دیا جائے۔ اسی طرح خدا کی بندگی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیاوی دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور صرف مذہبی زندگی میں جس کا تعلق عقائد، عبادات اور حرام و حلال کی چند محدود قیود سے سمجھا جاتا جی قاعدے سے قیود ہے، محدود قیود سے سمجھا جاتا ہے، خدا کی بندگی کی جائے۔ باقی رہے دنیاوی معاملات جو تمدن، معاشرت، سیاست، معیشت، علوم و فنون اور ادب وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان میں انسان خدا کی بندگی سے بالکل آزاد رہے اور جس نظام کو چاہے خود واضح کرے یا دوسروں کے واضح کیے ہوئے
کیے ہوئے کو اختیار کر لے۔ بندگی رب کی ان سب مفہومات کو ہم سراسر غلط سمجھتے ہیں۔ ان کا مٹانا ان کا مٹنا ان کو مٹنا مٹانا چاہتے ہیں اور ہماری لڑائی جتنی شدت کے ساتھ نظام کفر کے ساتھ ہے اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ بندگی کے ان مفہومات کے خلاف ہے، کیونکہ ان کی بدولت دین کا تصور ہی سرے سے مسخ ہو گیا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن اور اس سے پہلے کی تمام آسمانی کتابیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام پیغمبر جو دنیا کے مختلف گوشوں میں آئے، ان کی بالاتفاق دعوت جس بندگی رب کی طرف تھی وہ یہ تھی کہ انسان خدا کو پورے معنی میں الہ اور رب، معبود اور حاکم، آقا اور مالک، رہنما اور قانون ساز، محاسب اور مجازی، جزا دینے والا تسلیم کرے، اور اپنی پوری زندگی کو خواہ وہ شخصی، پرائیویٹ ہو یا اجتماعی، اخلاقی ہو یا مذہبی، تمدنی و سیاسی اور معاشی ہو یا علمی اور نظری، کسی ایک خدا کی بندگی میں سپرد کر دے۔ یہی مطالبہ ہے جو قرآن میں اس طرح کیا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی زندگی کے کسی پہلو اور کسی شعبے کو بندگی رب سے محفوظ ریسیو کر کے نہ رکھو، اپنے تمام وجود کے ساتھ، اپنی پوری ہستی کے ساتھ خدا کی غلامی و اطاعت میں آ جاؤ۔ زندگی کے کسی معاملے میں بھی تمہارا یہ طرز عمل نہ ہو کہ اپنے آپ کو خدا کی بندگی سے آزاد سمجھو اور اس کی رہنمائی اور ہدایت سے مستفیع ہو کر، اور اس کے مقابلے میں خود مختار بن کر یا کسی خود مختار بنے ہوئے بندے کے پیرو یا مطیع ہو کر وہ راہ چلنے لگو جس کی ہدایت خود خدا نے نہ دی ہو۔ بندگی کا بھی وہ مفہوم ہے جس کی ہم تبلیغ کرتے ہیں اور جسے قبول کرنے کی سب لوگوں کو، مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کو دعوت دیتے ہیں۔ منافقت کی حقیقت۔ دوسری چیز جس کی ہم ہمارے اظہر بھائی، منافقت کی حقیقت، آواز آ رہی صاحب؟ آ رہی بالکل آ رہی۔ منافقت کی حقیقت، بسم اللہ۔ دوسری چیز جس کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے یا اسلام قبول کرنے والے سب لوگ منافقانہ رویے کو بھی چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو تنازعات، انکنسسٹنسی سے بھی پاک کریں۔ منافقانہ رویے سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی جس دین کی پیروی کا دعویٰ کرے اس کے بالکل برخلاف نظام زندگی کو اپنے اوپر حاوی و مسلط پا کر راضی و مطمئن رہے، اس کو بدل کر اپنے دین کو اس کی جگہ قائم کرنے کی نہ کوئی صحیح کرے، بلکہ اس کے برعکس اس فاسقانہ و باغیانہ نظام زندگی کو اپنے لیے سازگار بنانے اور اس میں اپنے لیے آرام کی جگہ پیدا کرنے کی فکر کرتا رہے۔ اللہ، یا اگر اس کو بدلنے کی کوشش بھی کرے تو اس کی غرض یہ نہ ہو کہ اس فاسقانہ نظام زندگی کی جگہ دین حق قائم ہو، بلکہ صرف یہ کوشش کرے کہ ایک فاسقانہ نظام ہٹا کر دوسرا فاسقانہ نظام اس کی جگہ قائم ہو جائے۔ ہمارے نزدیک یہ طرز عمل سراسر منافقانہ، اس
لیے کہ ہمارا ایک نظام زندگی پر ایمان رکھنا اور دوسرے نظام زندگی میں راضی رہنا بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے۔ مخلصانہ ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے زندگی پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کو ہم اپنا قانون حیات دیکھنا چاہیں، اور ہماری روح اپنی آخری گہرائیوں تک ہر اس رکاوٹ کے پیش آ جانے پر بے چین و مضطرب ہو جائیں جو اس طریقے زندگی کے مخاطب جینے میں سد راہ بن رہی ہو۔ ایمان تو ایسی کسی چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، وجہ کہ اس کا پورے کا پورا دین کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع محمل بن کر رہ گیا ہو۔ اس دین کے کچھ اجزاء پر عمل ہوتا ہو تو صرف اس وجہ سے کہ غالب نظام زندگی نے ان کو بے ضرر سمجھ کر رعایتاً باقی رکھا ہو، مثلا اذان ہو رہی وغیرہ وغیرہ، اور ان رعایات کنسیشن کے ماں سوا ساری زندگی کے معاملات دین کی بنیادوں سے ہٹ کر غالب نظام زندگی کی بنیادوں پر چل رہا ہو، اور پھر بھی ایمان اپنی جگہ نہ صرف خوش اور مطمئن ہو بلکہ جو کچھ بھی سوچے اسی غلبہ کفر کو اصول موضوع کے طور پر تسلیم کر کے سوچے۔ اللہ، اس قسم کا ایمان چاہے فقہی اعتبار سے معتبر ہو لیکن دینی لحاظ سے تو اس کے مسلم لیگ کو ہٹا کر کانگریس، نواز شریف لیگ کو ہٹا کے پیپلز پارٹی، تو یہ جو ہے ایک کو ہٹا کے دوسرے کو، یہ سب کے سب جو ہے کیا کرنے کے لیے ہے؟ یہ صرف لوگوں کی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، پیسے والوں کی، ان کی اپنی مرضیوں کے مطابق، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حاکمیت کو زمین پہ نافذ کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ ہے منافقانہ رویہ۔ تو ایک ہٹ کے دوسرا آ رہا، اب یہاں ہم کانگریس بی جے پی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ چشمہ وہاں زیادہ مناسبت سے ہوتا ہے۔ یہ ہے نفاق کہ ان میں سے کوئی بھی، اب موجودہ جو وہاں کے صدر ہیں وہی اگر یہ کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ چاہیے، تو نظام مصطفیٰ لانے کے لیے کچھ کیا آپ نے؟ شراب بندی کرائی آپ نے، سود کی حرمت کو بند کیا آپ نے، فلاں کیا، موٹے موٹے جو احکامات کر سکتے وہ کیے نہیں۔ ابھی تو اب سنبھل رہے ہیں، ابھی ہم جو ہے پیٹرول کے جو پیسے ہیں وہ دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا ابھی وہ جو کچھ قرضوں میں ڈوبے ہیں خزانوں کو سنبھالنے۔ تو یہ منافقانہ رویہ جو ہے یہ مجموعی حیثیت میں آج انسانی آواز نہیں آ رہی منی بھائی؟ آ رہی آپ ذرا لیٹ میرے کو بھی نہیں آ رہی، میرے کو بھی نہیں آ رہی، انہیں دیکھ کے کم آ رہی، مطلب بہت کم ہے آواز۔ ہاں ٹھیک ویسے کوئی چلا کے نہیں بولا میں، اس میں یہ ہے کہ یہ جو منافقانہ رویہ ہے یہ کم و بیش آج اس وقت ساری دنیا میں۔ اب آپ جو ہے پرنس سلمان کو کیا بولیں گے؟ محمد بن سلمان کو، وہ تو یہ بول رہا ہے کہ میں اپنی عوام اور رعایا جو چاہتی ہے وہ دے رہا ہوں، اور اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اپنے نام کے آگے القاب میں لگاتے ہیں خادم الحرمین، جبکہ وہ ہے خادم الویسٹرن ممالک۔ یہ مجموعی حیثیت میں ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ یہ نظام چل بھی رہا ہے تب بھی اطمینان۔ ابھی جیسے ہمارے صدر بھائی نے کہا کہ اذان ہو رہی ہے، بس اور کیا چاہیے بھائی، نماز پڑھنے کی گنجائش تو ہے نا، جہاں چاہے پڑھ لو۔ تو یہ پرائیویٹ پڑھنا نہیں ہے، سونو سود نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ کون سا سونو نگم کو جو ہے اذان کی آواز تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہ 3 بجے رات تک پی کے کھا کے عیاشی کر کے سونے کی کوشش کرتا۔ تو فجر کی اذان بند کرو بھائی، کم سے کم ڈسٹرب نہ کرے لوگوں کی نیندوں میں۔ بہت سے لوگ بولے ہاں بھائی اپنے اپنے جو ہے گھروں میں جو ہے الارمز رکھ دو، کیا ضرورت ہے اذان کی؟ تو یہ مختلف شکلیں ہیں جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ چلیے، اس قسم کا ایمان چاہے فقہی اعتبار سے معتبر ہو لیکن دینی لحاظ سے تو اس میں اور نفاق میں کوئی فرق نہیں، اور قرآن کے متعدد آیات۔ پنچ لائن مولانا نے جو کہا، اس قسم کا ایمان فقہی اعتبار سے کسی مفتی سے اگر فتویٰ لیے تو انہیں بولیں گا کہ آپ کا ایمان ہے، لیکن دینی لحاظ سے تو اس میں نفاق میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جس کو جو ہے آج بھی موجودہ سو کالڈ ہمارے سرٹیفائیڈ علماء جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے۔ ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ یہ چل
اور قرآن کی متعدد آیات اس بات پر شاہد ہے کہ یہ حقیقت میں نفاق ہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اپنے آپ کو بندگی رب اس مفہوم کے مطابق جس کی ابھی میں نے تشریح کی ہے خدا واحد کی بندگی میں دینے کا اقرار کریں۔ ان کی زندگی میں اس نفاق سے پاک ہو، ان کی زندگی اس نفاق سے پاک ہو۔ بندگی حق کے اس مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچے دل سے یہ چاہیں کہ جو طریق زندگی، قانون حیات، جو اصول تمدن و اخلاق و معاشرت و سیاست، جو نظام فکر و عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے واسطے سے ہمیں دیا ہے، ہماری زندگی کا پورا کاروبار اس کی پیروی میں چلے، اور ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے شعبے کے اندر بھی اس نظام حق کے خلاف کسی دوسرے نظام کے تسلط کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ یہ نظام باطل کے تسلط کو برداشت کرنا بھی جبکہ تقاضا ایمان کے خلاف ہو تو اس پر راضی و مطمئن رہنا، اس کے قیام و بقا کی صحیح میں حصہ لینا، یا ایک نظام باطل کی جگہ دوسرے نظام باطل کو سرفراز کرنے کی کوشش کرنا ایمان کے ساتھ کیسے میل کھا سکتا ہے؟ تناقض کی حقیقت، یہ نفاق کی حقیقت تھی جو میں ابھی پڑھا۔ اب یہ تناقض کی حقیقت، اس نفاق کے بعد دوسری چیز جس کو ہم ہر پرانے اور نئے مسلمان کی زندگی سے خارج کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم ہر پرانے اور نئے مسلمان کی زندگی سے خارج کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے خارج کرنے کی ہر مدعی ایمان کو دعوت دیتے ہیں، وہ تناقض ہے۔ تناقض سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا زبان سے دعویٰ کرے، عمل سے اس کی خلاف ورزی کرے۔ تناقض کی معنی یہ ہے۔ تناقض سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا زبان سے دعویٰ کرے، عمل سے اس کی خلاف ورزی کرے۔ نیز یہ بھی تناقض ہے کہ آدمی کا اپنا عمل ایک معاملے میں کچھ ہو اور دوسرے معاملے میں کچھ۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو خدا کی بندگی میں دے دیا ہے، تو اسے جان بوجھ کر کوئی حرکت بھی ایسی نہ کرنی چاہیے جو بندگی رب کی ضد ہو، اور اگر بشری کمزوری کی بنا پر ایسی کوئی حرکت اس سے سرزد ہو جائے تو اسے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے پھر بندگی رب کی طرف پلٹنا چاہیے۔ ایمان کے مقتضیات میں سے یہ بھی ہے، ایک اہم مقتضا ہے کہ پوری زندگی کے سبقت اللہ میں رنگی ہوئی ہو، پوری زندگی سبقت اللہ میں رنگی ہوئی ہو۔ پچرنگی اور چورنگی تو درکنار، دو رنگی زندگی بھی دعوے ایمان کے ساتھ مل نہیں کھا سکتی۔ ہمارے نزدیک یہ بات، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو، سبقت اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ سفید کپڑے پہن لیے تو آ جاتا رنگ، جمعے کے دن سر پہ ٹوپی لگا لیے تو آ جاتا رنگ، رمضان کے مہینے میں 29-30 دن کے روزے رکھ لیے تو آ جاتا رنگ، تراویحوں میں خلاصہ ترجمہ سن لیے تو آ جاتا رنگ، اعتکاف میں 3 دن 10 دن بیٹھ گئے تو آ جاتا رنگ، اور مسجد سے باہر آ کے اللہ بھی، موجودہ حکومت بھی، اللہ بھی۔ صحیح۔ جی، ہمارے نزدیک یہ بات بہرو پن سے کچھ کم نہیں کہ ہم ایک طرف تو خدا اور آخرت اور وحی اور نبوت اور شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرے، اور دوسری طرف دنیا کی طلب میں لپکے ہوئے ان درسگاہوں کی طرف خود دوڑے، دوسروں کو ان کا شوق دلائے، اور آپ خود اپنے اہتمام میں ایسی درسگاہیں چلائیں جن میں انسان کو خدا سے دور کرنے والی، آخرت کو بھلا دینے والی، مادہ پرستی میں غرق کر دینے والی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک طرف ہم خدا کی شریعت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کریں، اور دوسری طرف ان عدالتوں کے وکیل
اور جج بنے اور انہی عدالتوں کے فیصلوں پر حق اور غیر حق کے فیصلے کا دار و مدار رکھیں جو شریعت الہی کو ایوان عدالت سے بے دخل کر کے شریعت غیر الہی کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ ایک طرف ہم مسجد میں جا کر نمازیں پڑھیں اور دوسری طرف مسجد سے باہر نکلتے ہی اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے لین دین میں، اپنی معاش کی فراہمی میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی میراثوں کی تقسیم میں، اپنی سیاسی تحریکوں میں اور اپنے سارے دنیاوی معاملات میں خدا اور اس کی شریعت کو بھول کر کہیں اپنے نفس کے قانون کی، کہیں اپنی برادری کے رواج کی، کہیں اپنی سوسائٹی کے طور طریقوں کی اور کہیں خدا سے پھرے ہوئے حکمرانوں کی قوانین کی پیروی میں کام کرنے لگے۔ ایک طرف ہم اپنے خدا کو بار بار یقین دلائیں کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہر اس بت کی پوجا کریں جس کے ساتھ ہمارے مفاد، ہماری دلچسپیاں اور ہماری محبتیں اور آسائشیں کچھ بھی وابستگی رکھتی ہوں۔ یہ اور ایسے ہی بے شمار متقاضیات جو آج مسلمانوں کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، جن کے موجود ہونے سے کوئی ایسا شخص جو بینائی رکھتا ہو انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے نزدیک وہ اصلی گھن ہیں جو امت مسلمہ کی سیرت و اخلاق کو اور اس کے دین و ایمان کو اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں، اور آج زندگی کے ہر پہلو میں مسلمانوں سے جن کمزوریوں کا اظہار ہو رہا ہے، ان کی اصل جڑ یہی تناقضات ہیں۔ ایک مدت تک مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تم شہادت توحید و رسالت زبان سے ادا کرنے اور روزہ و نماز وغیرہ چند مذہبی اعمال کو لینے کے بعد خواہ کتنے ہی غیر دینی اور غیر ایمانی طرز عمل اختیار کر جاؤ، بہرحال نہ تمہارے اسلام پر کوئی آنچ آ سکتی ہے اور نہ تمہاری نجات کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اس ڈھیل کی حدود اس حد تک بڑھیں کہ نماز روزہ بھی مسلمانوں کے لیے شرط نہ رہا، اور مسلمانوں میں عام طور پر یہ تقل پیدا کر دیا گیا کہ ایک طرف ایمان اور اسلام کا اقرار ہو اور دوسری طرف ساری زندگی کی ضد ہو، تب بھی کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ آیت ہے، اسی چیز کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نام کے ساتھ ہر فسق، ہر کفر اور ہر معصیت و نافرمانی اور ہر ظلم و سرکشی کا جوڑ آسانی سے لگ جاتا ہے، اور مسلمان مشکل ہی سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ جن راہوں میں وہ اپنے اوقات، اپنی محنتیں، اپنے مال، اپنی قوتیں اور قابلیتیں اور اپنی جانیں کھپا رہے ہیں، اور جن مقاصد کے پیچھے ان کی انفرادی اور اجتماعی کوششیں صرف ہو رہی ہے، وہ اکثر ان کے ایمان کی ضد ہیں جس کا وہ دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہ صورتحال جب تک جاری رہے گی، اسلام کے دائرے میں نو مسلموں کا داخلہ بھی کوئی مفید نتیجہ پیدا نہ کر سکے گا۔ یہ صورتحال جب تک جاری رہے گی، اسلام کے دائرے میں نو مسلموں کا داخلہ بھی کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکے گا۔ پٹیل صاحب یہ سنو، پٹیل صاحب، یہ صورتحال میں جب تک جاری رہے گی، اسلام کے دائرے میں نو مسلم کا داخلہ بھی کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو منتشر افراد اس کان نمک میں آتے جائیں گے، اس کان نمک میں آتے جائیں گے، وہ اس طرح نمک بنتے چلے جائیں گے۔ پس ہماری دعوت کا ایک لازمی عنصر یہ ہے کہ ہم ہر مدعی ایمان کی زندگی کو ان تناقضات سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہر مومن سے یہ ہے کہ وہ حنیف ہو، ایکسو ہو، ایک رنگ مومن و مسلم ہو، ہر اس چیز سے کٹ جائے، اور نہ کٹ سکتا ہو تو پہم کٹنے کی جدوجہد کرتا رہے جو ایمان کی ضد اور مسلمانہ طریقے زندگی کے منافی ہو، اور خوب اچھی طرح مقتضیات ایمان میں سے ایک ایک تقاضے کو سمجھے اور اسے پورا کرنے کی پہم صحیح کرتا رہے۔ جزاک اللہ۔
اللہ سے دعا ہے کہنے سننے پڑھنے سے آگے بڑھ کر عمل کی توفیق دے، اور ان مقتضیات تناقضات سے ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے رفقا کی زندگیوں کو، اپنے اہل خانوں کی زندگیوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب نے ہمہ رنگی نہیں بلکہ یک رنگی صبغت اللہ، تو اللہ کے رنگ میں رنگ جانے والی بات، اخو انفسکم و اہلکم نارا کی مصداق بنا دے۔ اللہ ہم سب تیرے دن میں کامل مکمل داخل ہو جائے۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو۔ کہ اللہ ہمیں اپنے رحمان والے بندے بنا دے، جن کی آنکھوں کو ان کی بیویوں اور بچوں سے ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اے اللہ العالمین، ہم تیرے وہ مخلص بندوں میں سے ہو جائیں جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے، جن کے اپنے نفس قابو میں رہتے ہیں۔ اے اللہ، وہ تمام دنیا میں جو لوگ اس بیماری اور مہاماری سے پریشان ہیں، اللہ آواز نہیں آ رہی۔ کاملہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہماری تمام غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے تو راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس گزارش کے ساتھ کہ تمام بھائیوں سے کہ ذرا یاد دہانی کے ساتھ جو لوگ اس ذوق کو رکھتے ہیں کہ وہ اسٹڈی سرکل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انہیں تھوڑا ریمائنڈرز کر دیں۔ بس کبھی ذرا ریمائنڈر ہوتے ہیں تو جو 4 کی تعداد بڑھ رہی، ورنہ مسلسل گھٹ رہی ہے تعداد، تو اس کا ذرا خیال رکھا جائے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ شیخ سلیمان صاحب خیریت سے ہیں؟ بہت زمانے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یا تو کچھ مصروفیت بڑھ گئی تھی یا دعوتیں زیادہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے نہیں، ذرا وہ توسیع کے دورے ذرا زیادہ ہو رہے ہیں۔ اچھا اللہ خیر کرے۔ ٹھیک ہے، دعوتوں میں جاننا بند کر دیا۔ اسد شیخ صاحب، آپ بھی کافی دنوں سے غیر حاضر تھے۔ ہاں، وہی ذرا اس کے دورے، توسیع کے دورے چل رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ السلام علیکم شیخ صاحب، السلام علیکم جی، الحمدللہ میرا نائٹ شفٹ چل رہا تھا تو اچھا ذرا دیکھیے جب بھی موقع ملے، اصل میں کیا ہے آپ بہت پابندی سے ریگولر ہوا کرتے تھے، رودادیں گزری ہیں بھی بہت امپورٹنٹ تھی۔ چلیے اب یہ بھی بہت، یہ ون آف دی موسٹ لینڈ مارک بکس ہیں جو سے کمپلیٹ کرنا ہے ہمیں، تحریک اور کار کو۔ اب اس کے بعد تنظیمی کتابیں ہیں، 1-2 کتابوں کے بعد۔ جی انشاءاللہ۔ ہمارے اظہر صاحب کہاں ہیں؟ اظہر صاحب ہے چلے گئے؟ مبشر صاحب چلیے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی منیب بھائی۔ جی ارشاد۔ ہاں بولیے مبشر بھائی۔ ہلو منیب بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی برابر۔ ہلو، رودات کی ریکارڈنگ چاہیے تھا، کیسا مل سکتی؟ ہاں وہ مل جائیں گی۔ میں نیار بھائی کو بولتا ہوں۔ نیار بھائی سن رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، وہ چونکہ ریکارڈنگ تو روز ہی ہوئی ہے، لیکن وہ سیکوینس میں کب سے شروع ہوئی 1 2 3 4 کر کے نمبرنگ کے ساتھ، چونکہ پوری 5 رودادیں ہم نے پڑھی ہیں، تو ان رودادوں کو جو ہے سیکوینس میں اگر ہم رکھتے ہیں کسی فولڈر میں، آپ لوگوں کو ڈال دیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا منیب بھائی انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی۔ منیب بھائی، ہلو۔ منیب بھائی، یہ پتہ نہیں ایگزیکٹلی گروپ میں نہیں ہے، اینڈ کر یا پتہ نہیں کیا ہے۔ آواز نہیں آ رہی منیب بھائی۔